اگر کسی شخص کی جمعے کی فرض سے جو پہلی والی سنتیں ہوتی ہے 4 رکعتیں، وہ اس کی سنتیں رہ جائیں تو اس کو کس وقت پھر ادا کرے؟ یعنی کہ فرض نماز جس طرح ہی جماعت ہو جائے اس کے بعد ڈائریکٹ وہ پچھلے والی سنتوں کو ادا کرے، یا نہیں پہلے ان بقیہ سنتوں کو پورا کرے جو فرض نماز کے بعد ہوا کرتی ہے، اس کے بعد جا کر کے جو پیچھے اس کی چھوٹی ہوئی سنتیں ہیں اس کو ادا کرے؟ یعنی کس طریقے کے مطابق اس کو ادا کر لیا جائے؟ دیکھیں، جمعے کی نماز ہو یا پھر ظہر کی نماز ہو، جمعے کی نماز ہو یا پھر ظہر کی نماز ہو، اور فرض سے پہلے والی سنتیں وہ آپ سے رہ گئی اور ادھر جماعت تیار ہو، آپ نے جماعت کے ساتھ فرض نماز ادا کر لیا، تو اس کے بعد آپ کی جو سنت بقایا ہے آپ فرض ادا کر لیں۔ اس کے بعد فرض کے بعد جو عام معمولات کے مطابق جو سنتیں ہوا کرتی ہے ان سنتوں کو بھی ادا کر لے، اس کے بعد جا کر کے پھر جو پچھلی سنتیں آپ کی بقایا ہے اس کو ادا کر لے۔ صحیح اور درست طریقہ یہ ہے۔ لیکن اگر کسی نے فرض نماز پڑھ کر کے پہلے پچھلی سنتوں کو ادا کیا اور اس کے بعد پھر جو بقیہ سنتیں ہیں ان کو ادا کیا تو ایسا کرنا بھی درست ہے۔ البتہ بہترین طریقہ جو ہے وہ وہی ہے جو پہلے عرض کیا کہ پہلے بقیہ سنتوں کو پورا کرے، اس کے بعد جو چھوٹی ہوئی سنتیں ہیں ان کو آخر میں ادا کر لے۔ دیکھیں نا، دونوں طرف اقوال پائے جاتے ہیں، دونوں طرف کے پاس جو دلیل ہے وہ معقول ہے۔ جو حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ پہلے فرض پڑھ کر کے تو اس کے بعد بقیہ جو سنتیں ہوتی ہیں معمولات کے مطابق اس کو ادا کر لیا جائے اور پھر اس کے بعد جا کر کے جو پہلی سنتیں رہتی ہے ان کو ادا کر لیا جائے، جو حضرات جو علماء اس بات کے قائل ہے تو وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ ایک کام آپ نے بے وقت کر دیا۔ بے وقت کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وقت یہ تھا کہ آپ فرض سے پہلے ادا کر لیتے، تو ایک کام آپ نے بے وقت کر لیا، اب اس کام کو پورا کرنے کے لیے، بجا لانے کے لیے آپ دوسرے کام کو بھی بے وقت کر رہے ہو۔ بے وقت کا مطلب یہ ہے کہ جو فرض کے بعد جو معمولات کے مطابق دیگر سنتیں ادا کی جاتی ہے ان کا وہ وقت ہے، تو آپ ان کو مؤخر کر کے جو پچھلی سنتیں آپ کی بقایا ہے وہ اس وقت میں ادا کر رہے ہو، تو ادھر بھی کام بے وقت ہو گیا اور ادھر بھی کام بے وقت ہو گیا، تاخیر ہو گئی اس میں۔ تو ایک جگہ اگر گڑبڑ ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، تو دوبارہ اس غلطی کو نہیں دہرانا چاہیے بلکہ اس غلطی کا تدارک ہونا چاہیے ایسی صورت میں کہ کوئی اور غلطی سرزد نہ ہو جائے۔ تو اس لیے ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ آپ آخر میں جا کر کے پھر ان سنتوں کو ادا کریں۔ دوسری طرف جو حضرات ہے، جو حضرات یہ فرماتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد ڈائریکٹ آپ سنت ادا کر لے گزشتہ، ان حضرات کا یہ کہنا ہے کہ جب تک بندے کے پیچھے قرض ہو، جب تک پیچھے بندے کے قرض پڑا ہوا ہے تو آگے وہ کیسے جا سکتا ہے؟ اس لیے پہلے اس کے پیچھے بقیہ جو سنت بقایا ہے، جو قرض پڑی ہوئی ہے ان کو ادا کر لے، پھر جا کر کے آگے چلے۔ جب تک یہ قرض ادا نہیں کیے تو آگے وہ کیسے جا سکتا ہے؟ بہرحال دونوں طرف کی رائے وہ معتبر ہے، لیکن اکثر حضرات جو گئے ہیں وہ اس بات کی طرف گئے ہیں، اس قول کی طرف گئے ہیں کہ پہلے فرض ادا کر لیا جائے، فرض کے بعد جو دیگر معمولات کے مطابق سنتیں ہوتی ہیں ان سنتوں کو ادا کر لیا جائے، اور اس کے بعد جا کر کے پھر جو آپ کی چھوٹی ہوئی سنتیں ہیں فرض سے پہلے جو پڑھی جاتی ہے ان سنتوں کو ادا کر لیا جائے۔